سا ذہن نشین کریں کہ ماضیوں کا خلاصہ بیان کر دیا مضارع کا. تو مضارع کا آپ کو پتہ ہے کہ فارسی میں جو مضارع ہے اس کا کوئی پکا قاعدہ اور مضبوط قاعدہ موجود نہیں. بس اتنا ہی ہے کہ اس کے آخر میں دال ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتی ہے. باقی سارے صیغوں میں دال کو بھی گرا دیا جاتا ہے. جیسے پرورت آگے پرورنت دال گر جاتی ہے. پروری پروریت پرورم پروریں. یہ اس کی نشانی بس ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ فعل مضارع ہے. اور آگے حال. تو حال میں کیا ہوتا ہے؟ حال میں می لگا دیا جاتا ہے مضارع سے پہلے. می پرورت، می پرورت، می پروریت، می پرورم، می پروریں. یہ فعل حال بن جاتا ہے. معروف نہیں کرنی ہو تو نہ می پرورت کر لے، مضارع میں بھی نون لگا دے تو نفی بن جائے گا. اس کے بعد فعل مستقبل ہے تو ماضی کے شروع میں لفظ خواہ لگا دیتے ہیں. خواہد آمد وہ آئے گا. اب باقی ضمیریں خواہد میں ہی لگاتے ہیں، خواہن، خواہی، خواہد، خواہ، لیکن وہ آمد نہیں بدلے گا. اسی طرح خواہد ابرد نہیں بدلے گا، خواہن ہی بدلے گا. یعنی جمع حاضر لینے کے لیے آپ کو ضمیر خواہد میں لگانی پڑے گی. تو اس کے بعد ہے امر. تو امر جو ہے مضارع سے پہلے چار صیغوں میں با زائد کرتے ہیں، یعنی بی پرورت، بی پرورن، بی پرورم، بی پروریں. اور دو صیغوں میں واحد حاضر کے صیغے میں یا گرا دیتے ہیں. اور جو دوسرا صیغہ ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح مضارع کا ہے، جمع حاضر کا شروع میں با زائد لگا دیتے ہیں. یعنی بی پرور، بی پروری سے بی پرور، بی پروریت. یہ امر معروف کا طریقہ ہے. گردان آپ نے اسی طرح کرنی ہے. یا کبھی ہوتا ہے کہ یہ چار صیغوں میں دو غائب کے اور دو متکلم میں باعد کے لگایا جاتا ہے. باعد کے پرورت، باعد کے پرورن، باعد کے پرورم، باعد کے پروریں. یوں ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد نہیں ہے، فعل نہیں. تو فعل نہیں میں با کی بجائے نون لگا دیا جاتا ہے. نہ پرورت، نہ پرورنت، نہ پرورم، نہ پروریں. اور اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ باعد کے بھی لگا دیا جاتا ہے. باعد کے نہ پرورت، باعد کے نہ پرورن، باعد کے نہ پرورم، باعد کے نہ پروریں. اور دو صیغے جہاں جو امر کے ہیں اس کے شروع میں میم لگا دی جاتی ہے. یعنی بی پرور ہے، با کو ہٹا دیا، میم لگا کے مپرور، مپروریت. یہ نہیں کہ بن گئے. یہ تھے حاضر معلوم کے. اب جو مجہول ہے، مجہول کیسے ہو گیا؟ ماضی مطلق کے آخر میں مضارع مجہول بنانے کے لیے شبد کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی پرور ہا شبد، پروردہ شبد وہ پالا جائے. اب یہ مضارع بن گیا. جب یہ مضارع بنا، مضارع مجہول، تو پروردہ شبد، شمن، شبی، شبیت، اس میں سے ضمیر لگا دیں جو ہم نے صیغہ لینا ہے. اور حال میں کیا ہوگا؟ یعنی حال میں می کا اضافہ کر دیا جائے گا. پروردہ می شبد، پروردہ می شمن، پروردہ می شبی، پروردہ می شبیت. اب آگے مستقبل مجہول ہے. تو مستقبل مجہول میں ماضی مطلق کو لینا ہے. تو خواہد کو شد کے درمیان لگانا ہے. یعنی پروردہ خواہد شد. یہ نہیں کہنا خواہد پروردہ شد. پروردہ خواہد شد، پھر خواہد میں ضمیر لگا دینی ہے. پروردہ خواہن شد، پروردہ خواہی شدند، اس طرح پروردہ خواہی شدی، پروردہ خواہی شدی. یہ سارا پروردہ خواہی شد، پروردہ خواہے شد، پروردہ خواہم شد، پروردہ خواہم شد. شد نہیں بدلے گا، بس اس کو ہی ہم بدلیں گے. اس طرح اب امر غائب مجہول بنانا ہے تو پھر مضارع میں با کا زائد کر دیں. بی پروردہ شبد، بی پروردہ شمنت. یا پھر باعد کے پروردہ شبد، باعد کے پروردہ شمنت. اس طرح بنا لیں. اور امر حاضر میں اسی طرح مضارع کا لے لیں سیگا. پروردہ شوی تو امر بنانے پروردہ شو، پالا جائے تو پروردہ شویت. تو اس کے شروع میں با زائد کر دے، بی پروردہ شو، بی پروردہ شویت. اور اسی دو میں با کی وجہ میم لگا دیں تو وہ کیا ہوگا؟ مپروردہ شو، مپروردہ شویت. تو نہ پالا جائے تم نہ پالے جاؤ، تو یہ نہیں حاضر مجہول بن جائے گا.
اور باقی میں نہیں کہ 4 سیغے ہیں تو نہ پروردہ شود نہ پروردہ شوند، یا باعث کے نہ پروردہ شود باعث کے نہ پروردہ شوند، یعنی نون کا اضافہ کر دیں، یہ فعل نہیں غائب و متکلم بن جائے گا۔ اور دو میں جیسے ہم نے بتا دیا کہ پروردہ شو مشو پروردہ مشو پروردہ مشوید، تو یہ نہیں حاضر مجہول بن جائے گا۔ تو یہ میں نے خلاصہ بیان کر دیا، تفصیل اس کی ہمارے پیچھے اسباق میں موجود ہے۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔